علی محمد خان صاحب نے کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جی بات چیت تو سیاسی قوتوں سے ہی ہوتی ہے، اور کیونکہ بات چیت سیاسی قوتوں سے ہی ہوتی ہے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے ہی گفتگو کرنی پڑے گی۔ تیمور جھگڑا صاحب، کیا یہ پارٹی کا موقف ہے؟ پارٹی کا موقف یہ بھی ہے، اور یہ ضرور یہ خان صاحب نے بھی کہا، جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، ان پرنسپل تو اس میں کوئی شک نہیں۔ میری ذاتی رائے بھی یہ کہ ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک ڈی فیکٹو حقیقت ہے کہ فی الحال پاکستان میں صرف پولیٹیکل فورسز گورننس میں نہیں ہیں۔ یہ میری رائے نہیں ہے، یہ سارے میڈیا پرسنز بھی کہتے ہیں، یہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہتے ہیں، یہ جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے، یہ اے این پی بھی کہہ رہی ہے۔ جو سڑک پہ ہوتا ہے، آج سے 6 دن پہلے پشاور میں ہمارا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ اتنا ایکٹیو بھی نہیں تھا، میں نے تو اس کا ٹویٹر دیکھا ہے، کچھ خاص اس پہ میں نے دیکھا بھی نہیں، وہ غائب ہو گیا۔ 6 دن ہو گئے، ہمارے ورکرز اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہر روز اس پہ ٹویٹس ہو رہے ہیں، کامران اس کا نام ہے، اس کی فیملی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ نہیں تو آپ نان پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا کلیئرٹی دے دینا جھگڑا صاحب، کیونکہ وہاں رؤف حسن صاحب کہتے ہیں ہم فوج سے بات کریں گے۔ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میں وہ مثال اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس نے اٹھایا ہے، لیکن اگر اس کو جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ ایجنسی نے نہیں اٹھایا تو ایک پبلک پرسیپشن بن گئی ہے۔ ہمیں سب سے دور جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سب سے دور جانے کے لیے جو نان پولیٹیکل ایکٹرز پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں، ان کے نکلنے کا ایک راستہ بھی چاہیے۔ اگر وہ انوالوڈ ہیں تو ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ان کے نکلنے کا ایک راستہ بنے تاکہ پاکستان اپنے آئین سے گورن ہو سکے۔ اس پہ بھی کسی کو جو ہے وہ ایکچولی اعتراض نہیں ہوگا، میرے خیال میں جو بیٹھے ہوئے بھی، بٹ اٹس اے کمپلیکس پاتھ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اعتراض تب ہوتا ہے جب اپوزیشن میں نہ ہو، گورنمنٹ میں ہو تو پھر اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ہوتا تھا 2018 کی گورنمنٹ کے بعد۔ لیکن شاہ صاحب، بیٹھنا چاہیے، پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نان پولیٹیکل ایکٹرز ایک حقیقت ہے، لیکن اب یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے انویٹیشن بہت دفعہ دی، پبلکلی دی، پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب نے بھی اس کو باقاعدہ اپنے جو فرسٹ ان کا اجلاس سے خطاب تھا اس کے اندر بھی مینشن کیا، لیکن کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بھی ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، ہمارا تو موقف بالکل واضح تھا کہ جب الیکشن کے رزلٹ آئے اور حکومت کوئی نہیں بنا پا رہا تھا تو زیادہ نمبر تمام تر مشکلات کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں تھیں اور انہوں نے بڑی مشکلات میں الیکشن لڑا، تو ہم نے تو انہیں کہا، پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری حکومت اچھی رہی تھی جو بھی سلسلہ تھا، لیکن انہوں نے تو الیکشن میں سب سے زیادہ مقابلہ تو ہمارا پی ایم ایل این سے ہوا۔ ایک صرف میں بات کر دوں، ابھی جھگڑا صاحب نے کہا تھا کہ کے پی میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو ابھی حالیہ 3 دن پہلے کوئی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، وہ تحصیل تو ہم نے جیتی ہے، وہ جو الیکشن ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو پارٹیز میں کبھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کے پی میں پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں سن کے کہ جب پی ٹی آئی کے رہنما یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں سے بات کریں گے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اے سے لے کے زیڈ تک انہوں نے مختلف نام رکھے تھے اور بھی بہت کچھ کہتے تھے۔ اگر ہمارے لیے بہت کچھ کہہ کے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کس منہ سے دوبارہ ان سے بات کریں گے، تو اب وہ کس منہ سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تمام سیاسی پولیٹیکل فورسز ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں گی، ایک چیز پہ متفق ہوں گی، تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ مقتدر اداروں کا رول ہے، تو ان کو بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ جس طرح جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ایک راستہ دینا ہے، تو راستہ دینے کی کیا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، میں بھی کچھ اس میں نہ بھی ہوں پارلیمنٹ میں، انہوں نے سب نے بیٹھ کر ایک لاہے عمل بنانا ہے، اور اس میں جو بھی روڈ میپ دیتے ہیں تو اس پہ جا کے پھر ان لوگوں کو بھی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، سب کو بات کرنی پڑے گی، ہمارے ملک میں ان کا اہم رول ہے۔ لیکن جب ہم سب ایک
پیج پہ ہوں گے تو ظاہر ہے انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ والا ایک پیج ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے ویسے کیانی صاحب. جی شاہ صاحب میں بلال صاحب سے بھی پوچھوں, یہ والا ایک پیج جو ہے نا, یہی میری رائے تھی. جی یہ والا ایک پیج بڑا مشکل ہے ڈھونڈنا. باقی سارے ایک پیج ملتے ہیں, 2018 کا ایک پیج ملتا ہے, شاید اب کا ایک پیج ملتا ہے, ہر قسم کا ایک پیج مل جاتا ہے. لیکن ساری سیاسی جماعتیں اس لیے بیٹھ جائیں کہ رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے, کارکردگی بھی ہماری جج ہوگی, ووٹ بھی ہم لیں گے, الیکشنز بھی ہم لڑیں گے, اور پھر پروو بھی کریں گے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ڈیزرو کرتی ہے حکومت, انسٹیڈ آف یہ کہ شارٹ کٹس کے ذریعے ہیں. یہ والا پیج ذرا مشکل ہے. دیکھیے بات یہ کہ اب جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا جی, اس سارے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ خود پی ٹی آئی رہی ہے. کہ میں جو باتیں جھگڑا صاحب نے آج کی ہیں, یہ فرینکلی ان کی جماعت کے دیگر لوگوں کی پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے جو باتیں آ رہی ہیں ان سے بہتر باتیں ہیں. مطلب کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی ایک ولنگنس دکھانا, اب یہی سٹارٹنگ پوائنٹ ان کے پاس آپ کو لگتا ہے ابھی پہلا خطرہ گرا؟ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بات وہی ہے جو شاہ صاحب نے کی ہے, پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر سیاسی جماعتیں آپس میں بات نہیں کر سکتی. سیاسی جماعتیں ہی آپس میں سنجیدہ طریقے سے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, ملک مسائل کے حل کے لیے بات کریں گی تو معاملے آگے چلیں گے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی صلاحیت کبھی یا ولنگنس دکھائی نہیں ہے. یہ چیز اگر تبدیل ہوگی تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اجتماعی طور پہ بہتری آ سکتی ہے. مگر اس چیز کو ہرگز بھی ہماری کوئی مجبوری یا ضرورت بطور جماعت یا حکومت نہیں سمجھا جانا چاہیے. ہاں اوور آل میں اس بات, یہ جو بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں بشمول پی ٹی آئی, ان کی جب آپس میں بات چیت ہوگی, وہ بات چیت کرتے ہوئے قوم کو نظر آئیں گی تو اس سے بہتر نتائج ہوں گے. لیکن بارش کا پہلا خطرہ جو پہلے نہیں, وہ کہتے تھے کہ نہیں کرنی, ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی بات نہیں کرنی, پی ایم ایل این سے بھی بات نہیں کرنی, ایبسولوٹلی ناٹ, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ لوگ تو ہو رہے ہیں, آپ لوگ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, بہت ساری باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جب پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کا اندیا دے دیا ہے تو بارش کے پہلے خطرے کی طرح سمجھیں گے, انسٹیڈ آف یہ کہنے کہ ہر جگہ کی بات جو ہے وہ ہر ٹائپ کی بات پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ جو جھگڑا صاحب نے بات کی, یہ ان کی جماعت کی گزشتہ دنوں میں جو باتیں آئی ہیں اس سے دس از این امپروومنٹ آن دیٹ. اور آگے اگر سنجیدگی پی ٹی آئی دکھاتی ہے ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی, قومی ایشوز کے اوپر بھی, پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی, تو میرے خیال سے اس سے خوشائند نتائج کی ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے بھی کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ میں ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ سے ہٹ کے بہت ساری باتیں شاید وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ نہ کرنا چاہ رہے ہو. آپ پارلیمنٹ سے ہٹ, پارلیمنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز بھی ہوتی ہیں, فورمز ہوتے ہیں. پارلیمنٹ از دا فورم. آپ جو اہم ایشوز ہیں, جو ایشوز آف دا ڈے ہیں, ان کو جب پارلیمان وہ فورم ہے جب اس کے اوپر کریں گے. نہیں دیکھیے, ہم نے شہباز شریف صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں, مفاہمت کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے, جب بھی پی ٹی آئی کوئی سنجیدگی دکھائے گی اس طرف تو یقیناً آئی تھنک اوور آل ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے. جھگڑا صاحب لاسٹ 30 seconds, where do we go from here? ایک چیز صرف یہ بھول گئے, پہل گورنمنٹ کو کرنی. پارلیمنٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن چیلنج یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ویلیڈیٹی پہ جو سوالات ہیں وہ تاریخ میں نہیں رہے. اس کا کوئی حل ہے گورنمنٹ کے پاس؟ Are they willing to question their own mandate in a free and fair manner? آپ کا کوشچن سامنے آ گیا جھگڑا صاحب. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. 30 تھے ہمارے پاس. نور سلیم جھگڑا صاحب, بلال خیانی صاحب بہت شکریہ, ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے.